بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کی فضیلت میں کچھ اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک یقیناً اللہ راضی ہو ان ایمان والوں سے جب انہوں نے بیعت کی آپ کی یا رسول اللہ درخت کے نیچے، جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان اور سکون نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح قریب جو کچھ دنوں کے بعد مکہ کے فتح ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ عطا فرمائی۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے مکہ کا سفر آپ نے اختیار فرمایا۔ جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے منع کر دیا، مذاکرات ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے بطور سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان مکہ چلے گئے اور مشرکین مکہ سے مذاکرات فرمائے اور انہیں سمجھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بمائے صحابہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، عمرہ کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ اسی دوران کچھ دن کے بعد ایک افواہ پھیلی کہ غالباً حضرت عثمان کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیا ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور فرمایا کہ اگر حضرت عثمان کے متعلق یہ افواہ حقیقت ہوئی تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، جب تک بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور جب سارے صحابہ کرام بیعت کر چکے، حضرت عثمان غنی اس بیعت میں نہیں تھے، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو یہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ حضرت عثمان اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے اپنا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا۔ اس میں لطافت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو گویا کہ عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس پر حضرت عثمان فخر کیا کرتے تھے اور وہ ہاتھ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تھی، حضرت عثمان نے اس ہاتھ سے زندگی بھر
کبھی نجس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے، مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس جا رہے ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، آپ طواف کر لیں، آپ تو عمرہ کر سکتے ہیں، آپ احرام کے ساتھ مکہ میں آ چکے ہیں، کعبہ موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے۔ تو حضرت عثمان کا اس وقت ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت عثمان نے ان مشرکین مکہ کو جواب دیا، اے مکہ کے مشرکو، جس عمرہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک عمرہ ہی نہیں ہے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کو یہ جواب دیا اور بغیر عمرہ آپ واپس آ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ مذاکرات ہوئے تھے آپ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ ایک آدمی جو صحابہ کرام کا دشمن تھا، دشمن ہی ہوگا، صحابہ کرام پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے مختلف گروپ ہیں، شدت والے بھی ہیں، متشددین اور متوسطین بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اس دور میں بھی بہت سے لوگ متشددین پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی تو وصال فرما گئے تھے، آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ ایک آدمی آئے مکہ پاک میں، لوگوں کا ایک اجتماع، اسے نظر آیا کہ ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، معمرہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ یہ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کے قریب ہو گیا وہ شخص اور کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا پوچھیں۔ سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ غزوہ احد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے جب شدت کی لڑائی شروع ہو گئی تھی؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا نعم، چھوڑ گئے تھے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا اس نے کہ بدر کی جنگ کے اندر حضرت عثمان بن عفان غائب تھے، شریک نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نعم، جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بیعت رضوان میں، یہ جو آیت ہے اس سے جو بیعت مراد ہے اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ بیعت رضوان میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں شریک نہیں تھے، نعم۔ وہ خوش ہو گیا، جس نے تنقید کی اس نے کہا بس میں یہی چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بیٹھو، بات سنو، غزوہ احد میں صرف عثمان نہیں، بہت سے صحابہ کرام شدت کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گئے تھے، اور خود قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عثمان کو معاف کر دیا، تجھے تنقید کرنے کا کس نے حق دیا؟ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی حضرت رقیہ سخت بیمار تھی، جو کہ حضرت عثمان کی بیوی اور زوجہ محترمہ تھی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم اپنی بیوی کی عیاداری کرو، یہاں رہو، اور تمہیں میری اطاعت کی وجہ سے، میرے اذن کی وجہ سے بدری صحابہ کا
ثواب بھی ملے گا، تمہیں غنیمت بھی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ شمار کیا اور غنیمت کا حصہ بھی آپ کو عطا کیا۔ اس شخص کو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، حضرت عثمان بیت رضوان میں نہیں تھے، اس لیے کہ حضور کی خود اجازت تھی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی، جنگ بدر میں نہیں تھے اس لیے کہ حضور نے خود اجازت دی تھی، اور بیت رضوان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عثمان مکہ پاک گئے تھے، اس لیے وہاں بھی حضرت عثمان غیب تھے۔ تو تینوں اعتراض بیکار ہیں اور تیری تنقید بے فائدہ اور لغو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک حکومت فرمائی، 12 سال تک۔ آخری سالوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اندر بہت سے مخالف لوگ پیدا ہو گئے تھے، اور پھر مخالفت اتنی بڑھ گئی کہ ایک بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی، اور اس بغاوت کی صورت میں بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے باغی لوگ آئے یا بلوائی لوگ آئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان بھوکے اور پیاسے رہے، اور 40 دن کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مسجد کے اندر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عثمان نے بالا خانے سے اٹھ کر کے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ بیر روما میں نے خریدا تھا، آج اس کنویں سے میٹھا پانی مجھے نہیں دیا جا رہا، میں کڑوا پانی پی رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس مسجد کے اضافے کے لیے میں نے زمین خریدی تھی اور اس میں شامل کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج مجھے نماز پڑھنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، اس مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے بار بار ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ کسی طریقے پر راضی نہ ہوئے، اور آخر کار آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری۔ اب جو حضرت عثمان کی شہادت کے دن خوشی مناتے ہیں، تو در پردہ وہ خوشی حضرت عثمان کی شہادت کی ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ دشمن کسی کی موت پر جس کا وہ دشمن ہوتا ہے خوش ہوتا ہے، اور دوست فکر مند ہوتا ہے۔ جو لوگ 18 ذی الحج کو کسی بھی حوالے سے خوشی مناتے ہیں، وہ حضرت عثمان کی شہادت پر خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت عثمان نہیں بلکہ اکثر صحابہ کرام کے وہ دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے دشمنوں سے پناہ عطا